تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے امید پورٹل پر انتہائی اہم اجلاس طلب کرتے ہوئے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تلنگانہ وقف ٹریبیونل نے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے چہارشنبے کو وقف بورڈ دفتر میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے تمام عہدیداران کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مقررہ مدت میں تمام وقف جائیدادوں کے اندراج کو مکمل کیا جا سکے۔ اجلاس میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے اراکین سید اکبر نظام الدین، سید ابوالفتح بندگی بادشاہ قادری و دیگر نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ میں 63,450 وقف جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور 46,000 جائیدادوں کی تفصیلات کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے محبوب نگر کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر ایم کشن کے غیر متناسب اثاثجات کا پردہ فاش کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محبوب نگر ضلع کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر ایم کشن کے خلاف غیر متناسب اثاثوں کا مقدمہ درج کیا۔ جب متعدد مقامات پر تلاشی لی گئی تو 12 کروڑ روپے سے زائد کی جائیدادیں پائی گئی۔ حکام نے بتایا کہ ضبط کی گئی جائیداد کی مالیت نمایاں طور پر بہت زیادہ ہے۔ اے سی بی کے مطابق افسر پر الزام ہے کہ اس نے اپنی خدمات کے دوران بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہو کر آمدنی سے زائد اثاثے جمع کیے۔ ان کے خلاف سال 2018 میں ترمیم شدہ کرپشن ایکٹ 1988 کے سیکشن 13(1)(b) اور 13(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اے سی بی کے حکام نے افسر کی رہائش گاہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں سے منسلک 11 دیگر مقامات پر تلاشی مہم چلائی۔ اے سی بی نے کہا ہے کہ اضافی اثاثوں کی مزید تصدیق جاری ہے اور کیس کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی جانب سے رشوت کا مطالبہ کیے جانے پر ٹول فری نمبر 1064 پر یا پھر سرکاری واٹس ایپ اور سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے شکایت کریں۔ سائبرآباد پولیس نے ملک کے مختلف حصوں سے بچوں کی اسمگلنگ کرتے ہوئے لاولد جوڑوں کو بچے فروخت کرنے والی ایک ٹولی کے 12 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سائبرآباد ایس او ٹی پولیس نے بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث ایک ٹولی کے 12 ارکان کو گرفتار کیا۔ گرفتار افراد شہر کے مختلف اسپتالوں میں ایجنٹ کے طور پر کام کرتے پائے گئے اور وہ شیرخوار بچوں کو فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ 15 بچے پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں، لیکن ٹولی کے قبضے سے 2 بچوں کو بازیاب کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر بچے کے عوض میں لاکھوں روپے حاصل کیے گئے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ 15 لاکھ روپے میں بچہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ بچوں کو میاں پور، کوکٹ پلی، ایلون کالونی، BHEL اور جگت گیری گٹا سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے ٹولی کے 8 خواتین اور 3 مردوں کو حراست میں لیا ہے اور بازیاب کیے گئے بچوں کو ریسکیو ہوم منتقل کیا ہے۔ ناسا نے آسام کے طالب علم آریان ذیشان احمد کو 2 سیارچے دریافت کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق آریان ذیشان احمد نے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا امریکہ کی جانب سے قابل ذکر شناخت حاصل کی ہے۔ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل ریسرچ کولیبریشن کے حصے کے طور پر آریان نے سیارچوں پر تحقیق کی اور 2 سیارچے دریافت کیے، جس کے بعد ناسا نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے کامیابی سے 9 سیارچوں کی شناخت کی، جنہیں اب IASC نے باضابطہ طور پر VE8 2024 اور VC23 2024 کا نام دیا ہے۔ IASC کی سرکاری تحقیقی مہم کے دوران جو 25 اکتوبر سے 19 نومبر 2024 تک منعقد ہوئی، ذیشان احمد نے ناسا کے ساتھ مل کر پینورامک سروے ٹیلیسکوپ اور ریپڈ ریسپانس سسٹم سے حاصل کردہ مشاہداتی ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے بی بی نگر ایمز کا معائنہ کرنے کے بعد تشویش ظاہر کی۔ کہا
یہ افسوسناک ہے کہ ایمس میں ایمرجنسی ادویات تک دستیاب نہیں ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے تحت 16 اضلاع کا دورہ مکمل کر چکی ہیں۔ انہوں نے اس دوران کئی عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی ہے۔ کے کویتا نے بی بی نگر ایمس کا معائنہ کرنے کے بعد شدید تشویش ظاہر کی اور کہا کہ افسوسناک ہے کہ ایمس میں ایمرجنسی ادویات تک دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سال 2014-15 میں پارلیمنٹ میں جدوجہد کے نتیجے میں تلنگانہ کو ایمس منظور کیا گیا تھا اور یہ ملک کا پہلا براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے جہاں نمس کو ایمس میں تبدیل کیا گیا۔ کہ کویتا نے کہا کہ 2016 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے باوجود آج تک بنیادی ایمرجنسی سہولتوں کی کمی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی سنگین حادثے کا مریض اسپتال لایا جائے تو اس کی جان جانے کا خدشہ موجود ہے۔ کہ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ایمس کی تکمیلی ہو جائے اور عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جا سکے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین اور سی او کے درمیان تنازع کے چلتے ملازمین اور عملہ تنخواہوں سے محروم عملے نے حکومت سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین اور سی او کے درمیان قیادت کا تنازع اب جیو نمبر 120 کی قانونی حیثیت اور دائرہ کار پر سوالات تک پہنچ گیا ہے اور چیئرمین نے مبینہ طور پر ریاستی حکومت کے ساتھ خط و کتابت میں حکومتی حکم پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ملازمین نے بتایا ہے کہ اس تعطل نے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی اور بقایا جات کی ادائیگی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کو بھی تنخواہ نہیں ملی ہے اور یومیہ ملازمین پچھلے 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ حکام اور کمیونٹی کے شراکت داروں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اختلافات امید پورٹل کے نفاذ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ وقف بورڈ پر پہلے ہی دباؤ ہے کہ وہ ہزاروں اداروں کا ڈیٹا انٹری قومی ڈیڈ لائنز کے اندر مکمل کرے اور دیگر نے یہ خبردار کیا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو وقف اثاثوں کے تحفظ میں مشکلات پیش آئیں گی۔ عملے کی یونینز نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے، تمام زیر التوا تنخواہوں کی فوراً ادائیگی کو یقینی بنائے، چیئرمین اور سی او کے درمیان پائیدار حل کے لیے ثالثی کرے تاکہ باقاعدہ کام کاج ہو سکے اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کر دی اور سخت شرائط کے ساتھ ضمانت دی۔ سال 2017 کے بدنام زمانہ اناؤ عصمت دری کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے سابق بی جے پی رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کو راحت دیتے ہوئے متاثرہ کے والد کی تحویل میں موت کے معاملے میں سنائی گئی سزا کو عارضی طور پر معطل کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ معطلی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اپیل زیر سماعت ہے۔ جسٹس سبرامنیم پرساد کی سربراہی والی بنچ نے سینگر کو 15 لاکھ روپے کے مچلقے پر ضمانت دیتے ہوئے سخت شرائط عائد کی اور یہ حکم دیا کہ وہ دہلی میں ہی قیام کریں گے، متاثرہ لڑکی کی رہائش گاہ کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ دیش کی بیٹیاں کیسے سرکشت رہیں گی؟ ایسے ریپ کے آروپیوں کو بری کر دیا جائے گا۔ اور آج میں ہائی کورٹ گئی تھی، آج ججمنٹ تھا اور میں اس ججمنٹ کو سن کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور مجھے بہت ہوا کہ میں اپنا سوسائڈ کر لوں، لیکن میرے 2 معصوم چھوٹے بچے ہیں، میرا پتی ہے، میرا پریوار ہے، میرا بھائی ہے، سب کی سوچ کے مجھے لگا ایسا کہ ہم نہیں رہیں گے تو میرا پریوار اسرکشت ہو جائے گا اور میرے پریوار کے پاس سرکشا بھی نہیں ہے۔ پہلے چاچا کی میری بیل خارج ہو گئی، اس کے بعد میں میرے پریوار کی، میرے پیروکاروں کی، میرے جمنتیوں کی سرکشا ہٹوائی جاتی ہے کورٹ سے۔ اس کے بعد میں سارا بحث ہو گیا، بحث ہونے کے بعد اس کے 3 مہینے بعد ججمنٹ آ رہا ہے
बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अमेरिका के सबसे वजनी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को ले जाने वाला हिंदुस्तान का हेवी लिफ्ट रॉकेट LV-M3-M6 आज सुबह कामयाबी से रवाना हुआ। हिंदुस्तान के भारी भरकम रॉकेट LV-M3-M6, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है, अमेरिका वाक़ई AST मोबाइल स्पेस के जदीद मवासिलाती सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6 के साथ आज सुबह शार रेंज से रवाना हुआ। 24 घंटे की कामयाब उल्टी गिनती के बाद मुकामी तौर पर तैयार किए गए रॉकेट ने दूसरे लॉन्च पैड से मुकर्रर वक्त यानी 8:54 पर शानदार अंदाज में परवाज की। बताया जाता है कि तकरीबन 16 मिनट की परवाज के बाद ये सैटेलाइट ज़मीन के मदार में दाखिल हो गया। आपको बता दें कि अब तक हिंदुस्तानी सरजमीन से लॉन्च किया जाने वाला ये सबसे वजनी सैटेलाइट है। मिशन कंट्रोल सेंटर में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन समेत कई साइंसदान, साबिक चेयरमैन और AST स्पेस मोबाइल के अफसरान व दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गिरजाघरों के जिम्मेदारान को हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा रकम हवाले की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने याकुतपुरा के 11 गिरजाघरों के लिए 3.3 लाख रुपये मंजूर किए हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गिरजाघरों के जिम्मेदारान को रकम हवाले की। बताया जाता है कि रकम गिरजाघरों की आहक पाशी, रोशनियों के इंतजाम और क्रिसमस की तकरीबात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और चिकड़पल्ली पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम, एक टैक्सी ड्राइवर और एक इवेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने चिकड़पल्ली पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिनमें एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम, एक बाइक टैक्सी ड्राइवर और एक इवेंट मैनेजर शामिल है। पुलिस ने 22 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, MDMA और नकद रकम भी जब्त की है। गिरफ्तार अफराद में इमानुएल जो कि इवेंट मैनेजर है, सुष्मिता देवी जो कि सॉफ्टवेयर मुलाजिमा है और गोरला साई कुमार जो कि बाइक टैक्सी ड्राइवर है शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इमानुएल मंशियात डार्क वेब के जरिए हासिल कर रहा था और अपनी साथी सुष्मिता देवी साई कुमार की मदद से ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। मंशियात की रकम की अदायगी क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई थी और सप्लायर्स ने कोरियर सर्विसेज के जरिए मंशियात इमानुएल और सुष्मिता देवी को भेजे थे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी दी। अजमेर में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी दी और उन्हें भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर ने कहा कि उर्स शरीफ इत्तेहाद और हमदर्दी का पैगाम देता है। किरण रिजिजू ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अक़लियती उमूर की वज़ारत अक़ीदतमंदों की सहूलियात और बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। खैरताबाद के रुकने असम्बली दानव नागेंद्र ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के रुकने असम्बली हैं और वो कांग्रेस और MIM की कामयाबी के लिए 300 डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। भारत राष्ट्रीय समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले खैरताबाद के रुकने असम्बली दानव नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ये नहीं जानते कि बागी अरकान असम्बली कौन सी पार्टी में है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के रुकने असम्बली हैं और वो कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। दानव नागेंद्र ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी और
MIM के लिए ग्रेटर हैदराबाद के 300 डिविजन्स में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने GHMC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी करार दिया है। ఎక్కడో తీసుకోపోతుంది మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారంటారు? ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి తీసుకోపోతుంది ఏ పార్టీలో ఉంటే అదే గెలుస్తుంది కదా, అది మన స్పెషాలిటీ కదా. జిహెచ్ఎంసీ 300 మీరే గెలవాలంటారు. ఏ పార్టీ గెలవాలి పార్టీ పరంగా? కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కదా, ఇంకెవరు గెలుస్తే వేరే పార్టీ గెలుస్తుందా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత బడ్జెట్ ఇచ్చి ఇన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ పార్టీ గెలుస్తుందని నువ్వు తిరకాసు మాటలు ఎందుకు? మీరు ఏ పార్టీ అంటే ఏం చెప్తారు? కాంగ్రెస్ చెప్తున్నాం కదా, కాంగ్రెస్. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,